لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ شہناز بانو بنت ظفر مہدی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے. گفتگو ہم کو کرنی ہے چھٹے امام. پرسوں 15 شوال تھی، آگے 25 شوال ہے، اور یہ دونوں تاریخیں ہمارے امام کی شہادت کی تاریخ کہی جاتی ہے. لہٰذا کچھ گفتگو کریں گے حضرت ہی کی روایات کے ذیل میں. مقدمتاً اس کو اب بھگ سے منہ سے نکل گیا تو 10-5 منٹ چلیے اس پر جائے. ارشاد ہوتا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دیکھیے ثقلین جو ہے یہ ہے 2 بچن ہے نا، تو اس کا ایک بچن جو بنے گا واحد سنگلر، وہ یا تو ثقل ہوگا یا ثقل ہوگا یا ثقل ہوگا. اگر ثقل و ثقل ہے تو ترجمہ جو ہم نے کیا وہی ہوگا. ثقل مانے بوجھ، ثقل مانے بھی بوجھ. انی تارک فیکم الثقلین یا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تلمیذ بھائی جب آپ بمبئی سے گھر آتے تھے تو یا یہاں سے بمبئی جاتے تھے تو کچھ راستے میں کھانے پینے کو لے کے چلتے تھے؟ نہیں چلتے تھے. ناشتہ لے کے چلتے تھے، یا بمبئی چلے تو جو ہے وہ بھاجی پاؤ لے لیا یا قیمہ پوری لے لیا. اس کو کیا کہتے ہیں جو مسافر اپنے راستے کے لیے لے کے چلتا ہے؟ زادے راہ ہے نا، توشے راہ. ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں. لیکن اگر ثقل پڑھیے گا تو ثقل کے معنی بوجھ کے نہیں ہے. ثقل کہتے ہیں وہ چیز جو مسافر کے سفر میں راستے میں کام آئے، یعنی زادے راہ. تو اب اگر آپ نے پڑھا انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر قاف کو زبر کے ساتھ پڑھا انی تارکن فیکم الثقلین، تب ترجمہ ہوگا میں تمہارے درمیان 2 زادے راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 زادے آخرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن و اہل بیت وزنی بھی ہے، زادے راہ بھی ہے. صلوات اور چاہے جو پڑھ لیجیے، مطلب وہی ہے. تو انی تارک فیکم الثقلین، یہ کیا ہے 2 ثقلین، 2 چیزیں؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت. عطرت کون ہے صاحب؟ اہل بیتی. وضاحتی بیان ہے، میرے بچے، میری اولاد، میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. شرط کیا لگائی ہے پیغمبر نے؟ دونوں. مطلب کیا ہوا؟ ایک کو چھوڑا تو گئے، قرآن چھوڑ دیا، اہل بیت کو لے لیا، تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے. اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا،
تب بھی گمراہ. کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا صحیح بات یہی ہے. اس لیے کہ اگر اہل بیت کو نہیں لیا قرآن لے کے دوڑو تو قرآن کا صحیح مطلب بتائے گا کون؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، آپ اپنی عقل سے سمجھیں گے. آپ نے جو ہے وہ اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تو اہل بیت کی فضیلت کیا ہے کون بتائے گا؟ قرآن ہی صحیح بتائے گا کہ اہل بیت کیا ہے. تو اگر صحیح راہ پہ چلنا ہے تو قرآن بھی اور ان کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اور اس چیز کو ثابت کیا امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے کہ بابو گردن جسم سے الگ کر سکتے ہو، قرآن کو ہم سے الگ نہیں کر سکتے. صلوات بر محمد. سمجھ لائے؟ اب آئیے جلدی. تو ایک بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو میں سے کسی ایک کو چھوڑیں گے تو بچنا مشکل ہے، صحیح راہ پہ چلنا مشکل ہے. یعنی قرآن کو بھی لینا ہوگا اور اکیلا قرآن نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی. تو اس کا مطلب کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، پیغمبر کی اس حدیث کے اعتبار سے ان کا جملہ تو غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو کہتے ہیں اچھا بس یہیں سے آپ آئیے. تو اس کا مطلب تلمیذ بھائی کہ جو لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے وہ غلط کہتے ہیں. تو آپ صحیح کہیے کیا ہے؟ قرآن ناکافی ہے؟ صلوات فرما. بات یہاں پھنستی ہے نا آ کے. ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کافی ہے، جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. تو تم بولو نا شیعو کہ قرآن ناکافی ہے اس پورے مجمع میں ہم کو ملا کے دم کسی میں کہ جو کہہ دے قرآن ناکافی ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے، ہم یہاں آ گئے، دیکھیے یہ مثال ہے، اس لیے گئے اور آئے آپ نے خود ہی دیکھا ہے. ہم یہاں آ گئے 8 بجے. اب 8 بجے جب پہنچے تو یہ بیچارے ہمارے پڑوسی ہیں تو سوچتے ہیں کہ بھائی کیا کچھ نہ ان کے لیے کر دیں. تو مولانا اور چائے؟ میں نے کہا نہیں بس کافی ہے، بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد صاحب آئے، مجلس پڑھ لیا. مجلس کے بعد دیکھ رہے ہیں دسترخوان بچھا ہے، ساری پبلک کھا رہی ہے. ہم سوچ رہے ہیں شاید اب لوگ جو ہے فارغ ہوں لیں گے. تب اے بھیا 4 بج گیا. تو اور کوئی جگہ ہوتی تو شاید تکلف میں اٹھ کے چلے جاتے. یہ چونکہ اپنے پڑوسی تو ہم نے کیا تلمیذ بھائی کھانا ہونا نہیں ہے کیا؟ کہنے لگے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بس کافی ہے. صلوات بھیا تم ہی نے تو کہا تھا. ہم نے کہا تلمیذ بھائی میں نے چائے کے لیے کہا تھا کہ کافی ہے، گرمی بہت ہے اب دوسری چائے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ ہر چیز کافی ہوتی ہے اپنی جنس میں. چائے کافی ہے دوسری چائے کے مقابلے میں، نہ کہ بستر کے مقابلے میں، نہ کہ کھانے کے مقابلے میں، نہ کہ گاڑی کے مقابلے میں. قرآن بے شک کافی ہے توریت کے مقابلے میں، زبور کے مقابلے میں، انجیل کے مقابلے میں. قرآن ناکافی ہے اہل بیت کے مقابلے میں. صلوات برما. سمجھ آ گئی نا؟ تو انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت. اب اسی پہ دھیرے دھیرے چلتے ہیں. اطرت کون ہے؟ یعنی ہمارے یہ 12 امام، بہت اس میں نہیں جانا ہے. کل جو تاریخ گزری ہے پرسوں، اسی اطرت کی 6ٹھی شخصیت ہمارے اور آپ کے 6ٹھے امام صادق سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے. امام نے کیا خدمت کی ہے آپ کے اس مذہب کے لیے، دین کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا ہے کہ آج آپ کی فقہ انہی کے نام سے مشہور ہے، یعنی فقہ جعفری. جتنا کام ہمارے امام نے علم کے اوپر کیا ہے، اب دیکھیے مئی ختم ہو رہی ہے، نئے ایڈمیشن ہو رہے ہیں، تھوڑا اس پر بھی بات ہو. جتنا امام نے کیا ہے، آج آپ کے پاس جو کچھ سرمایہ ہے بچا ہوا، وہ زیادہ تر کس کا ہے؟ ہمارے اور آپ کے.
اس میں سے ایک روایت میں نقل کروں گا حضرت کی، اور کچھ تھوڑا سا حضرت کا تذکرہ بیچ میں آئے گا۔ پڑھائی کب تک ہونا چاہیے؟ انٹر پاس ہو گئے بس اب کچھ کام دھام کریں، بی اے ایم اے کر لیا، ماسٹر ہو گئے، اب کیا پڑھنا، اب نوکری لگ گئی۔ دین کہتا ہے جی نہیں، جب تک زندہ ہو تب تک پڑھو۔ اب یہیں سے بات چلے گی۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عنوان، کیا نام ہے؟ عنوان بصری۔ ان کی روایت ہمارے یہاں علماء کے درمیان بہت مشہور ہے، اور بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ آدمی کو یہ حدیث جیب میں رکھنا چاہیے، ڈیلی نہ صحیح تو ہفتے میں صحیح، نہ صحیح تو مہینے میں صحیح، اس حدیث کو پڑھتے رہو، اتنی اہم حدیث ہے۔ لیکن پوری نہیں پڑھ پاؤں گا، پوری پڑھنے کا مطلب 2 ہی بج جائے گا، آپ کو میں 12:15 بجے تک فرصت دے دوں گا، اس کا بقیہ 21 کو آئیے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو عنوان صاحب کی عمر تھی کہ 94 سال، کتنی؟ 94 سال کے بڈھے آدمی۔ عنوان صاحب نقل کرتے ہیں کہ کنت اختلف الی مالک ابن انس، تو میں صاحب 94 سال کا بڈھا ہونے کے باوجود مالک ابن انس کے پاس جاتا تھا حدیث سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب آدمی پڑھائی کا شوقین ہے۔ بھئی 94 سال کی عمر میں آپ اپنے سے آدھی عمر والے کے پاس جا رہے ہیں پڑھنے، تو بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا لیکن فلما قدم جعفر ابن محمد، جب امام تشریف لے آئے مدینے میں، تو میں نے صاحب مالک کے یہاں جانے کے بجائے، بولیے، امام کے یہاں جانا شروع کیا۔ 1 دن گئے، 2 دن گئے، 4 دن گئے، تو ایک دن امام نے کہا کہ اے بھیا عنوان، کیوں آ کے ہم کو، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، کیوں ہم کو آ کے ڈسٹرب کرتے ہو؟ انی رجل مطلوب۔ اب یہ مطلوب کو میں سمجھاؤں، میرے پیچھے حکومت لگی ہے، ای ڈی والے لگے ہیں، سی بی آئی والے لگے ہیں، سمجھے آپ، سرکار لوگ لگے۔ ایک تو یہ پرابلم ہے، دوسرا یہ کہ بھیا ہمارا اپنی دعا نماز بھی ہے، تو جیسے مالک کے پاس جاتے تھے نا ویسے جاؤ پڑھو، ہم کو ڈسٹرب نہ کرو۔ یہ ایک ہو گیا۔ اب یہاں پر میں آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، نہیں آتا تو میں شروع کرتا ہوں کہ صاحب امام جعفر صادق کا زمانہ تو ہم سنتے ہیں بڑا بڑھیا زمانہ تھا، لایا نہیں دماغ میں کہ امام کے زمانے میں تو بڑا جو ہے وہ فرصت تھی اور خوب درس چلتا تھا، کلاس چلتا تھا، یہ آپ کے، تو یہ کیا ہے اس کو 5 منٹ میں آپ کو سمجھا دوں۔ دیکھیے 2 حکومتیں رہی ہیں، پہلے آئی ہے بنی امیہ۔ خوب، بنی امیہ کا تو معاملہ پرانا ہے، کچھ دین کی دشمنی اور کچھ پرانی خاندانی دشمنی بنی ہاشم سے، وہ تو رہا ہی معاملہ۔ اور اب یہ بنی امیہ کا معاملہ چلتے چلتے یہ ہوا 5ویں امام کے زمانے میں، جو ان کا آخری حاکم تھا اس کا نام تھا مروان حمار۔ وہ حمار بھی گدھا، حمار مانے گدھا، وہ گدھے کی بھی وجہ ہے کہ بھی موقع ملا تو کہوں گا کیوں اس آدمی کو مروان حمار کہا جاتا ہے، کون سا گدھا پن کیا تھا جنگ میں کہ جس کی وجہ سے نام پڑ گیا مروان حمار۔ صلوات بر محمد۔ تو اب یہ بنی عباس دوسرے ہیں۔ بنی عباس کون ہے؟ بنی عباس یہ مولا کے خاندان کے ہیں، رسول اللہ کے خاندان کے ہیں، بنی ہاشم ہے ایکچول میں، مطلب کا عباس رسول اللہ کے سگے چچا تھے نا، مولا کے سگے چچا تھے جناب عباس، ان کی اولاد، انہی کے بیٹے وہ عبداللہ ابن عباس، یہ ان کی اولاد ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ بنی ہاشم کے تو ہیں، بنی عباس تو ہیں، امام حسین کا خاندان ہوا نا بھائی، جناب ابو طالب کی اولاد امام حسین، اور ابو طالب کے سگے بھائی جناب عباس کی اولاد، یہ سب تو ایک کئی چنے کی 2 دال ہوئے نا۔ ایک بات کہیں، یہ 15 لاکھ کا جھانسا جو ہے نا، یہ نیا نہیں ہے۔ صلوات بربان، 15 لاکھ، اس طرح کے جھانسے ہر زمانے میں رہے ہیں۔
ان سبوں نے، اب وہ اس زمانے میں 15 لاکھ کی بات نہیں تھی، انہوں نے کیا جھانسا دیا پبلک کو، ہم خاندان اہل بیت کے ہیں، ہمارا ساتھ دو، کل ان سے نپٹ لے بھائی. یہ بنی امیہ والے اور ان لوگوں نے جو اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو بنام اہل بیت بنی عباس نے جھانسا دیا، پبلک ان کے فیور میں آ گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جنگ میں بنی امیہ کو ہرا دیا، اور بنی امیہ کو ہرانے کے بعد یہ آ گئے. ان کا پہلا حاکم جو آیا ہے اس کا نام ہے ابو العباس صفا. اس کے زمانے تک معاملہ بھی ٹھیک رہا، نیا نیا معاملہ ہے، وہ حکومت گئی ہے، نئی حکومت آئی ہے. یہ زمانہ ہے 5ویں امام کا. اب 5ویں امام کو بہترین موقع مل گیا. اب جو موقع ملا تو امام نے جو ہے وہ علم کا سلسلہ شروع کیا، اسی لیے القاب میں کیا، باقر العلوم. 5ویں امام کے بعد 6ٹھے امام کا کچھ حصہ زندگی کا آدھا مان لیجئے وہ بھی ویسے ہی رہا جیسے 5ویں امام کا. تو اس زمانے میں بھی خوب درس چلتا تھا، 4-4 ہزار آدمی بیٹھتے تھے، اور یہاں امام ممبر میں بیٹھ کر کے باقاعدہ درس دیتے تھے. لیکن جب ان کو تھوڑا سا مضبوطی آ گئی تب انہوں نے کیچل بدلا، جس کو کہتے ہیں، صلوات بر محمد. تب انہوں نے کیچل بدلا، اور بالکل دیہاتی زبان میں کہا جائے کہ پھر جس کے نام پر آئے تھے جھانسا دے کے، بنی امیہ کا کان کاٹ لیا انہوں نے اہل بیت کو ستانے میں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا سبب یہی، سمجھ گیا. امام کاظم علیہ السلام، ہارون کا زمانہ، وہ بھی بنی عباس کا ہے، شہادت کا سبب یہی. امام رضا علیہ السلام، ہارون کا بیٹا، مامون امام کی تو انہوں نے کان کاٹ لیا کس کا، بنی امیہ کا بھی. تو اب وہ دور وہ آیا ہے کہ جہاں آپ لوگ آپس میں امام کا نام لے کے بات نہیں کر سکتے تھے. دو ایک چیزیں میں آپ کو سناتا ہوں. یعنی اتنے کے باوجود عالم یہ ہے، جیسے ابھی ہم آپ کو بات، تو ہم آپ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام کاظم نے فرمایا، کہیں کونوں سنت نہ ہوئے. تو جانتے پھر وہ کوٹ ورڈ شروع ہوئے اس زمانے میں. آپ کو کتابوں میں اگر کہیں مل جائے قال العالم، عالم نے فرمایا، تو عالم نے فرمایا کیا مطلب ہے، امام کاظم نے فرمایا. ویسے ہی 6ٹھے امام کا زمانہ جب اس طرح کے حالات ہوئے نا، تو اب ان کا نام نہیں لے سکتے کہ صاحب جعفر صادق، شریف کہا جانے لگا، صلوات بر محمد. اب اگر کوئی کسی سے بات کرتا ہے آپس میں، جیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، شریف نے یہ کہا ہے، تو سامنے والا سمجھ جاتا تھا کہ شریف کا مطلب امام صادق علیہ السلام. یہ حالات ہیں. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب امام نے فرمایا کس سے، عنوان سے، کہ بھیا عنوان صاحب، انی رجل المطلوب، میرے پیچھے سرکار پڑی ہوئی ہے. ساری یعنی عالم یہ ہوتا ہے، ایک زمانہ وہ بھی اماموں کا آیا ہے کہ جانتے ہیں آپ، آدمی ٹھیلا لے کے گزرتا تھا، ٹھیلا لے کے گزرتا تھا، سبزی لے لو، نینوا لے لو، بھنڈی لے لو. جب وہ چلاتا تھا تب امام کے گھر سے آدمی نکلتا تھا، سمجھے آپ، ٹوکری لے کر کے، برتن لے کر کے، ہاں بھئی اللہ ذرا 2 کلو پالک دے دو. تو تب وہ ٹھیلے والا پالک تولتا تھا، اور اسی پلکیا کے نیچے دھیرے سے سوالات رکھتا تھا، سمجھ گیا. اس طرح امام کے پاس سوال جاتا تھا. دوسرے دن پھر آتا تھا، تب سبزی لے لو، تب وہ جو ہے وہ بیچارہ پھر آتا تھا، اور پھر اسی جو ہے وہ سبزی کے چکر میں اتنے حالات خراب کیے. کس نے، بنی عباس نے، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اہل بیت کے ہیں، صلوات بر محمد. اتنے حالات خراب ہوئے. تو امام نے ان سے کہا کہ بھیا عنوان صاحب، انی رجل مطلوب، میرے پیچھے پڑے ہیں سرکار والے ہی سب، اور اس کے علاوہ ہمارا اپنی دعا نماز ہے. تو جیسے تم جاتے تھے کہاں، مالک کے ہاں، امام مالک سمجھ گئے نا، مالک ابن انس، جو 4 امام ان کے اس میں سے، تو ویسے ہی جاؤ پڑھو ان سے. کہنے لگے، امام نے واپس کر دیا، ہم منہ لٹکائے کے، ہے نا، منہ گرائے کے، کہتے ہیں منہ پٹائے کے چلے آئے، لیکن اندر ہم کو کھلا بہت. یار اس کا مطلب یہ ہے عنوان، تم خدا گڑبڑ ہو کچھ. اب یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں انسانیت. اگر تمہارے اندر
امام نے کچھ خیر دیکھا ہوتا تو تم کو اس طرح واپس نہ کرتے. اس کا مطلب بڑھو تم خود گڑبڑ ہو. ٹینشن اتنا ہوا کہ میں وہاں سے نکلا اور چلا آیا روضہ رسول پر، پیغمبر کی قبر پر، اور آ کے پیغمبر کو سلام کیا. ٹینشن تو رہبے کیا، چلے آئے گھر. دوسرے دن پھر آئے. اب کتاب میں نہیں لکھا ہے لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ حاجتیں والی نماز تھی. کہنے لگے میں نے آ کے جو ہے وہ پیغمبر کے روضے پر 2 رکعت نماز پڑھی، تو مطلب یہ حاجت والی. اور میں نے وہاں فریاد کی پالنے والے امام جعفر صادق کا دل میرے لیے نرم کر دے. یہ سب دعا ہوا کر کے میں گھر چلا گیا. اتنا ٹینشن کہ میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، سوائے جماعت کے واجب نماز کے. آتے تھے نماز پڑھتے تھے، اپنے گھر جاتے تھے. لیکن کتنا آدمی گھر میں بیٹھے گا. کہنے لگے صاحب حتی قیل صبری، یہاں تک کہ صبر کا باندھ ٹوٹ گیا. نماز عصر کے بعد کی بات ہے. میں نے کہا چلو پھر بھگا دیں گے اور کیا ہوگا. میں نے جا کے امام کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نکلا. کیا بات ہے؟ اب دیکھیے وہی سمجھ آئے گا کہ نام لینا دشوار تھا. تو یہ کہتے ہم نے کہا السلام علی الشریف، شریف کو یعنی امام کو سلام کرنے آئے. تو خادم نے کہا ہوا فی مصلی، ابھی وہ مصلی پر ہیں. میں بیٹھ گیا. ہم نے کہا کب ہو تو ختم ہوئی نماز. تھوڑی دیر، اچھا امام کو تو پتا ہے کہ وہ گیا نہیں بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پھر کھلا، خادم نکلا. آ جاؤ. اندر آ گئے، بیٹھ گئے. ہاں بھائی بولو کیا بات ہے؟ تو ہم نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ کچھ آپ سے سیکھنا چاہ رہے تھے. تو امام نے فرمایا پہلے ہی بتاؤ ابو من. اب مانے باپ اور من مانے کس کا؟ تو ابو من کا مطلب کہ ابا ہو نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. عربوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے کنیت کا. کنیت اس لیے بولی جاتی ہے کہ اگر کسی کو عزت کے ساتھ نام لینا ہے تو بجائے تلمیذ کہنے کے کیا کہیں گے؟ ابو اسد. یہ ایک طریقہ ہے. تو امام نے پوچھا ابو من کا مطلب ہے کہ تو کہ ابا ہو. ابو من کا مطلب کنیت تمہاری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو عبداللہ. اتفاق سے امام ہی والی کنیت ان کی بھی ابو عبداللہ. امام نے فرمایا ثبتک اللہ کنیتک، اللہ تمہاری اس کنیت کو باقی رکھے. یہ کہتے ہیں دل میں خوش ہوئے کہ چلو اگر کچھ نہ ہو اتنے دعا امام کی مل گئی، ہمارے لیے یہ بہت ہے. پھر امام نے سر جھکایا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا سر، فرمایا ما مسئلتک، کیا بات ہے، چکر کیا ہے، تم کیوں بار بار آتے ہو؟ کہنے لگا مولا کچھ نہیں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا پڑھنا چاہتے ہو تو ایک بات پہلے نوٹ کر لو، اسکول جانے سے کوئی نہیں پڑھ پاتا. صلوات پر اب یہاں سے اب شروع کرتا ہوں. ایک اور صلوات پڑھیے تب تک نکال لیں. تو امام نے کہا بھئی آئے کیوں ہو، بات کیا ہے، چکر کیا ہے؟ ما مسئلتک، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ لگا مولا آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. اب یہ میں آپ کو امام کے جملے سنا، اور اتنا میں نے خلاصہ اس لیے سنا دیا کہ وہ عربی پڑھیں پھر ترجمہ کریں، ڈبل ٹائم ہو جائے گا، فائدہ کیا. لیکن یہ امام والے جملے اس لیے نقل کروں گا کہ امام کے الفاظ میں بھی اثر ہوتا ہے. ہم تو نالائق آدمی ہیں، آپ اعلان کر رہے تھے تو اب یہ اپنا جواب دیں گے اللہ میاں کے ہاں جو ہم کو کہا ہے. ہاں ہم اللہ میاں کے ہاں جواب تھوڑا دیں گے کہ انہوں نے کہا جو بھی کہا ہے اب تو بھول گئے کیا کیا کہا تھا. یہ اللہ کے یہاں جان. لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت بدماش آدمی ہے، بہت نالائق آدمی ہے، اس کا کرم ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ اپنے گدھے گھاس کھلاوے کسی سے مطلب. ان کے ابا تھے تلمیذ بھائی کے مرحوم ادیب صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، بڑے زبردست شاعر بھی تھے. اور تو ہم لوگوں کو قرآن پڑھایا انہوں نے. تو ہمارے بڑے بھائی چھوٹے بھائی سب ٹھیک تھے. ہمارے متعلق انہوں نے کہا مولوی صاحب سب کو پڑھا دوں گا، اس کو کم وقت کو نہیں پڑھا سکتا میں، یہ بہت بدماش ہے.
اب سمجھے ہم کیا ہیں؟ ہاں تلیف سمار کے بولا کر صلوات بر محمد. خدا ان کی روح کو شاد فرمائے انشاءاللہ. ان کی محنت ہے جو آج کسی قابل ہے. تو ہماری زبان میں دم نہیں ہے, ہماری زبان میں اثر نہیں ہے, اس لیے کہ ہم سب نالائق ہیں. لیکن امام کا جملہ اس کا اثر ہوتا ہے, اس لیے جملہ دہراؤں گا شاید کسی پر اثر کر جائے, بس مقصد یہ. فقال یا ابا عبداللہ, اب انہوں نے اپنی کنیت ابو عبداللہ بتائی نا, کیا چکر ہے؟ کہ مولا کچھ سیکھنا چاہتے, پڑھنے آئے ہیں آپ سے. حضرت نے فرمایا نمبر 1, لیس العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے نہیں آتا, مطلب اسکول جانے سے نہیں آتا, ٹیوشن لگانے سے نہیں آتا. کا پھر انما ہوا نور, علم نور ہے, یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی ان یہدیہ, اللہ اس کے دل میں علم ڈالتا ہے جس کی اللہ ہدایت چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاننا اور ہے, عالم ہونا اور. صلوات اب دھیرے دھیرے لا رہا ہوں. آئیے, لہذا فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمِ, یہ سارے جو بچے ہیں آپ بوڑھوں سے معذرت کے ساتھ یہ اپنے امام کا فرمان سنیے. فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمِ, امام نے فرمایا اگر پڑھنا, ایران جانے سے عالم نہیں ہوں گے آپ, پگڑی لگانے سے عالم نہیں ہوں گے آپ, شیعہ کالج میں ایڈمیشن لے لینے سے لکھنؤ میں جونپور میں عالم نہیں ہوں گے آپ. کہ تب کیسے ہوں گے؟ فرمایا فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمِ, اگر پڑھنا چاہتے ہو, علم حاصل کرنا چاہتے ہو, فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ, تو پہلے اپنے اندر حقیقت عبدیت پیدا کرو, بندگی کا مزاج بناؤ. بندگی کا معلوم ہوا مولوی صاحب نے ایک ڈنڈا مار دیا, مار غصے میں لگتا کھا ہی جائیں گے ماٹ صاحب کو, کہیں کرو گے زندگی میں نہیں پڑھ سکتے ہو. صلوات پر غور کر رہے ہیں. لہذا ان اردت العلم, اگر پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے اندر فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیہ, اپنے اندر اللہ سے کہو بندگی کا مزاج دے تم کو. کچھ دیر اس پر چلوں گا, اس کے بعد پھر جیسا ٹائم رہا دیکھا جائے. ہمارے ساتھ دقت یہ ہے نا, جب تک مجلس شروع کرتے ہیں بتیاوت 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے, ہو گیا آدھا گھنٹہ. صلوات بر محمد. تو پہلی شرط کیا ہے پڑھائی کرنا چاہتے ہو تو بولیے, اپنے اندر بندگی کا مزاج پیدا کرو. ایک چیز اور ہم اپنے بچوں کو بتا دیں, ایک بزرگ عالم ہیں, ہاں ظاہراً ابھی باحیات ہیں, اپنے جمعے کے خطبوں میں انہوں نے ایک بار کہا یہی جملہ. کہنے لگے ہم 2 دوست تھے, ایک ہی کمرے میں رہتے تھے, تو ہمارا دوست بہت پڑھتا تھا, رتیا اٹھ کے پڑھے بھائی, بہت پڑھتا تھا. کہنے لگا ہم اپنا اٹھتے تھے 4 بجے, کچھ نماز شب پڑھی, کچھ یہ کیا کچھ وہ کیا. جب سورج نکلنے لگتا تھا تب کہتے اے ابے نماز پڑھ لے یار, ابے قضا ہو جائے. تب وہ جلدی اس کتاب بند کرتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر کتاب. کہنے لگے اگر پڑھائی کے اعتبار سے دیکھیے تو بہت قابل ہے وہ, میرا کلاس فیلو, میرا روم پارٹنر. لیکن آج وہ کہاں کس گاؤں میں ہے نہیں معلوم, لیکن میں 1 لاکھ کے مجمع کو کھڑا جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں. یہ فرق ہوتا ہے, جانکاری اور چیز ہے, عالم ہونا اور چیز ہے. سمجھ گئے؟ خالی پڑھائی نہیں, کیسے پڑھنا ہے آج وہ امام بتا رہے ہیں. صلوات بر محمد. تو اگر پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے بولیے بندگی کا مزاج پیدا کرو. بندگی کیا ہے؟ تو کچھ دن تک ہم رمضان میں اپنے گاؤں آ جاتے تھے, پھر اس کے بعد جو دھیرے دھیرے جو ہے وہ, تو ایک بار آئے, مثال ہے سچی بات نہیں ہے, تو کبھی کبھی جو ہے وہ 14-15 رمضان کو اپنے گھر کی جو افطاری ہوتی تو آ جاتے ہیں. تو پہنچ گئے تو یہ ہوا کہ مولوی صاحب آئے گئے, تو ہی پڑھائے دو. تو جو جمعہ ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں جماعت میں, وہ بھی ہمارے گاؤں کے ہیں, مومن لڑکا ہے بیچارہ جو ہے وہ, اور گاؤں کے اعتبار سے چچا بھی لگتے ہیں, تھوڑا لحاظ بھی. تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی
تو اب دیکھیے دین میں نہ رشتہ داری، نہ خاندان، نہ گاؤں، نہ پارٹی، دین ہے۔ وہ کھڑا ہوا کہنے لگا لوگوں وسیع حسن صاحب نے چچا نے نماز غلط پڑھا دی ہے، آپ لوگ اپنی نماز پھر سے پڑھیے۔ ہم نے کیا غلط پڑھ دیا؟ کہنے لگا آپ نے جو ہے تشہد غلط پڑھ دیا۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن سید الرسول۔ ہم نے کہا یار سید الرسول کہا میں نے، تب کیا پڑھنا چاہیے؟ تب وہ کیا کہا آپ کو پڑھنا چاہیے تھا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میں نے کہا یار بندہ بڑی چیز ہے کہ سید الانبیاء ہونا، جن کے صدقے میں پوری دنیا خلق ہوئی۔ جواب کیا ہوگا؟ مانا کہ ساری کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی، ان سے بڑا کوئی نہیں۔ لیکن جب تک ان کی بندگی کا اعلان نہیں کرو گے کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب بندگی ہے کوئی بڑی چیز۔ صلوات دربار دھیرے دھیرے لا رہا ہوں، آئیے یہ ایک ہو گیا۔ جناب مریم کہ شوہر کا کیا نام تھا؟ جو بتا دے 5 لاکھ روپیہ دوں گا میں، اب نقدہ چیک کاٹوں گا۔ آئے شوہر نہیں تھے، ٹھیک، کیوں نہیں تھے؟ جواب جناب مریم معصومہ تھیں، اس وقت کوئی معصوم نہیں تھا۔ یہ جواب ماننے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ میاں دوسرا معصوم پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے جناب فاطمہ کے زمانے میں علی کو اللہ نے پیدا کیا نا، مریم کے زمانے میں ایک معصوم پیدا کر دیتا، کون ٹینشن تھا بھائی آپ کو؟ تو اس کا مطلب مجبوری نہیں ہے، مصلحت ہے۔ اب وہ مصلحت کیا وہ سنا رہا ہوں آپ کو، صلوات دربار آئیے۔ تو جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، ایک فرشتہ آیا فتمثل لہا بشرا سویا، ایک دم آدمی بن کے، ارے 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 ارے، کچھ اللہ کا خوف ہے تو اللہ کی پناہ۔ تو اس نے کہا اے مریم میں کونو آدمی تھوڑے ہوں کہ پردے جھنجھٹ آپ کر رہی ہیں۔ کہا تب انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکی، یہ جو عربی پڑھ رہا ہوں وہ آیت ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو ایک پاک و پاکیزہ بیٹا دے دوں۔ بیٹا میرے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میرے کیسے ہوگا؟ کہ سب اللہ کے لیے آسان ہے، ٹھیک۔ اور اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ گیا۔ قرآن کہتا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب جب وہ درد شروع ہوا پیدائش والا تو وہاں سے نکل کے ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے، پورا قصہ قرآن میں ہے۔ لیکن آپ بتائیے کہ ایک لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اور مشہور یہ ہے کہ صاحب بڑی اللہ والی تو وہاں بیٹھ کے عبادت کرتی ہیں بیت المقدس، وہ صاحب اچانک غائب، ڈھونڈھیا مچی ہے، اور پھر صاحب 2-4 دن کے بعد گود میں لڑکا لیے گاؤں میں داخل ہو جائے، بتائیے گاؤں والے کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ہنگامہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو پرانے خاندانی دشمن ہوں گے ان کو تو مزہ ہی آ جائے گا، جو اپنے بھی ہوں گے وہ بھی بیچارے لاجواب ہیں نا، کیا کریں گے؟ تو یہ سب سوچا ہوگا جناب مریم نے۔ اب سنیے قرآن کی آیت، اتنا ٹینشن ہوا جناب مریم کو کہ کہنے لگی، قرآن میں ہے یہ جملہ مریم علیہ السلام کا، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں مر گئی ہوتی۔ یہ ٹینشن کی بات ہے نا کہ اس سے اچھا رہا کہ مر گئے ہوتے۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، لوگ ہم کو بھول بھال گئے ہوتے۔ اللہ نے کہا مریم لڑکا ہم دے رہے ہیں، تم کو کیا ہے ٹینشن؟ کہ صاحب کیا جواب؟ کہا ہم دے رہے ہیں نا، ہم بتاتے ہیں کرنا کیا ہے، تم بنداس بغیر ٹینشن کے لڑکا لو جاؤ، اگر کوئی کچھ بولے، اب یہاں سے بیچ بیچ میں تبلیغی کام بھی ہونا چاہیے قصے کے ساتھ ساتھ، اگر کونوں کچھ بولیں تو تم بس خالی اتنا بولنا، بولنے کی ہے اتنا بولنا، کیا؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے چپ کر روزہ رکھ لیا ہے، میں آج بلبے نہیں کروں گی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟
قرآن سمجھا رہا ہے، خالی قصہ نہیں بیان ہوتا، ہمارے لیے بھی سبق ہوتا ہے۔ قرآن سمجھا رہا، ہر جگہ بدلے سے کام نہیں چلتا، چلا کے کام نہیں چلتا، جواب دے کے کام نہیں چلتا، کبھی تھوڑا چپ رہو، دیکھو اللہ کیسا صاف کرتا ہے، اگر صحیح ہو تو بہت گھبراؤ مت، وہ صاف کرے گا۔ صلوات بر محمد۔ غلطی ہو گئی ہم سے کچھ یہاں کچھ سرائے میر، اور صبح صبح ٹائم ہوا، کیا نام انباری میں منڈی والی بھیڑ، ورنہ چلے تو ہم 8:30 پونے 9 کے قریب تھے، آ جاتے 10:15 10:30 تک، 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا، لیکن چلیے کیا کریں، ٹائم ہو گیا 12:15 بجے یار، لیکن پرسوں آئیے گا 21 کو، اس کو پورا کریں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب جناب مریم لے کے جناب عیسیٰ کو آ گئیں، ہوا ہنگامہ، لیکن اللہ میاں تو سدھائے چکے رہے، بولے مت، بقیہ ہم ٹھیک کریں گے۔ ایک اس میں دشمن تو دشمن، اپنے لوگ بھائی اب کیا جواب دیں۔ ایک آیا کہنے لگا یا اخت ہارون، اب یا تو صحیح کہہ رہا ہے یا ٹانٹ کر رہا ہے، دونوں مطلب ہو سکتا ہے۔ اے مقدس بی بی، اخت ہارون کا مطلب ہارون کی بہن نہیں، یہ سمبولک ہے کہ اگر کوئی مردوں میں بڑا مومن ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے یار جیسے ہارون کا بھائی، اگر عورتیں کوئی بڑی مقدس اور مومنہ ہو جیسے ہارون کی بہن، تو یہی لفظ اس نے استعمال کیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اے مقدس بی بی، تو اس کا مطلب دونوں نکل سکتا، یا تو سچولیم کہہ رہا ہے اے مقدس بی بی، یا مزہ لے رہا ہے، کہا ہو اے مقدس بی بی، ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مقدس، نہ تورے ابا ایسے تھے نہ توری اماں، ایکل کیا ہے۔ اب کیا جواب دیں؟ اللہ نے کہا بولنا مت، قرآن کہتا فاشارت الیہ، اشارہ، پہلے تو سب سمجھ بھی نہیں کیے، تو 2-4 بار جب کیا ہوگا اشارہ، کیا مطلب اس سے بتیائیں، بولنا منع، تو کہتا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گہوارے میں ہے۔ قصہ اپنی جگہ، اللہ میاں کتنی دور سے مارتے ہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا، کچھ سمجھ میں آیا ایسا کیوں کیا؟ اب وہ کہہ رہا تھا بچہ کیا بولے گا، قرآن نے پورا قصہ رکھ دیا، کاہے کے لیے؟ تاکہ آپ کے پاس دلیل رہے، کل کو اگر کوئی کہے کہ ارے کل کتاب میں لکھا ہے یار جھٹھولیا، بھلا پیدا ہونے والا بچہ کیا بول سکتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں حضرت علی بولے رسول اللہ کے ہاتھ پہ آ کے، قرآن نے کہا قصہ موجود ہے، جب عیسیٰ بول سکتے ہیں تو علی کیوں نہیں بول سکتے؟ صلوات، یہ سب قرآن سے پڑھیں نا۔ فی المہد صبیہ، کیسے بات کریں اس سے جو ابھی بچہ ہے گہوارے میں ہے۔ اے بھیا اسے بھی کہتے رہے تب تک ٹپ سے جناب عیسیٰ بول پڑے انی عبد اللہ، اسی لیے پورا سورہ ہے پہلا لفظ کیا ہے؟ انی عبد اللہ، اللہ نے مجھ کو بندہ بنایا، آتانی الکتاب، مجھ کو کتاب دی، وجعلنی نبیّا، مجھ کو نبی بنایا۔ جناب عیسیٰ الٹ بھی تو سکتے تھے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ کو کتاب دی گئی ہے، مجھ کو بندہ بنایا گیا، نہ، پہلا لفظ کیا ہے؟ انی عبد اللہ، مطلب جب تک بندہ نہیں بن جاؤ گے نہ نبی بن سکتے ہو نہ کتاب والے بن سکتے ہو۔ یہ ہو گئی بات۔ 1 نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 میں ایک تھا۔ کیسے؟ وہ کہاں سے کم ہو گیا؟ ہم تو یار پورا سنتے تھے 1,24,000، کم کیسے کر دیا؟ کہاں ہے؟ کسی کتاب میں دیکھا کیا کم؟ شاید رسول اللہ کو نکال دیا کیا؟ ایک جناب ابو ذر نے پوچھا، بہار میں روایت ہے، جناب ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ انبیاء کتنے؟ پیغمبر نے فرمایا 1,24,000۔ یہ جو ذاکرین پڑھتے ہیں نا 1 کم 1,24,000، وہ جب کوئی بات ہوتی ہے رسول اللہ کو سائڈ کر کے تب وہ بولتے ہیں۔ صلوات، سمجھ گئے؟ ہاں
تو 1,00,000 نبی، اس میں 313 رسول، اس میں 5 4 صاحب 2 امام، 2 امام بھی ہیں اس میں، ہے نا، ایک رسول اللہ اور ایک جناب. تو اس کا مطلب اللہ کے عہدے بہت سے ہیں، نبی، رسول، ہے نا، خلیل، صاحب کتاب، اولو العزم. 2 لوگوں کو سب ملا ہے، ایک جناب ابراہیم کو اور ایک ہمارے رسول کو، ان کو سب ہے. وہ بھی نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، امام ہے. یہ بھی نبی ہے، رسول ہے، حبیب ہے، امام ہے. ہو گئی نا بات. سوال اس بات کا ہے کہ یہ جو امامت، نبوت ملی، رسالت، کون سی جو ہے پوسٹ کب ملی؟ پہلے خلیل بنائے گئے، پھر رسول بنائے گئے، پھر امام بنائے گئے، پہلے امام بنائے گئے، اس کی ترتیب کیا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اہل بیت کے. اللہ ناحق تھوڑے رسول اللہ نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت. یہ اطرت بتائے گی کیا؟ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ جن کی شہادت کی تاریخ، وہ فرماتے ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان يتخذه نبیا واتخذه نبیا قبل ان يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل ان يتخذه خلیلا واتخذه خلیلا قبل ان يتخذه امامہ. اللہ نے ابراہیم کو بندہ بنایا قبل اس کے کہ نبی بناتا، نبی بنایا قبل اس کے کہ رسول بناتا، رسول بنایا قبل اس کے کہ خلیل بناتا، خلیل بنایا قبل اس کے کہ امام بناتا. اور جب امام بنا لیا تو روایت کہتی ہے وَمِنْ عِظَمِ شَأْنِ الْإِمَامَةِ، اور یہ امامت کی عظمت کا میٹر ہے کہ جب نبی بنایا تو نہیں بولے، رسول بنایا تو نہیں بولے، خلیل بنایا تو نہیں بولے، جب امام بنا دیا گیا تو کہنے لگے اللہ میاں اور مورے لڑکے صلوات فرمائے نا. یہ عظمت امامت ہے. تو اس کا مطلب جب تک بندے نہیں بن جاؤ گے، نہ نبی، نہ رسول، نہ خلیل، نہ امام، تو ہمارے آپ پر بھی تو لاگو ہوگا نا. جب تک بندہ نہیں بن جاؤ گے، نہ مسلمان کہلانے کے لائق ہو مولوی صاحب، نہ شیعہ. ہو گئی بات. تو اتنی دیر سے پھینٹ رہے ہو تو ہائے کیا چیز بندگی. ایک اور سن لیجئے، گھمنڈ، غرور اچھی بات ہے، غلط بات ہے نا. اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک، اس کے کچھ بندے ہیں اسی نے خود پیدا کیے ہیں کہ جن کو ایسی ایسی فضیلت دی ہے کہ کوئی ان کا شریک نہیں ہے نا. اس میں سے ایک نام کس کا ہے؟ مولا، امیر المؤمنین کا. ہے کوئی ان کے برابر دنیا میں؟ ہے نا. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے؟ ابے میرے برابر کون ہے؟ میں عین اللہ، میں وجہ اللہ، میں لسان اللہ، میں خلیفۃ اللہ. ہے یا نہیں ہے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کی گارنٹی نہیں ہے مل سب کی کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن مولا جنتی ہیں کہ نہیں ہے؟ ابے جنتی، جنتیوں کے جوانوں کے سردار کے ابا ہیں صلوات، ان کی بات کرو گے تم، ہے نا. تو ایسی ایسی فضیلتیں اللہ نے میرے مولا کو دی ہیں جس میں کوئی ان کا شریک. ہر چیز ایسی ہے کہ جس میں وہ فخر کر سکتے تھے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، لیکن کہیں سنا آج تک آپ نے؟ ہاں ایک جگہ کہا ہے. وہ کہا، وہ یہی جگہ سنیے مولا کا فقرہ. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرن ان تکون لی ربا. پروردگارا میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا رب ہے. تو یہ ساری چیز ملا کے کیا سمجھ میں آیا؟ علی جس کے پاس سب کچھ ہے، انہوں نے اگر کسی چیز کو اپنی عزت کا سبب سمجھا تو کیا ہے؟ بندگی، ہے نا. اور امام نے کیا فرمایا؟ عنوان، پڑھائی کرنا چاہتے ہو پہلے بندہ بنو تب پڑھائی کے بارے میں سوچنا، ایران توران جانے کے بارے میں سوچنا. صلوات پر ہو گئی نا بات. اب دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مولوی صاحب بس کرو، بہت پھینٹ لیا، جلدی بتاؤ یہ بندہ ہے کیا چیز؟ ہم تو سب اپنے کہتے ہیں نا بندے ہیں. ہے کوئی جو انکار کرے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ تو
پھینکنے سے تھوڑے ہم بندے ہو جائیں گے. اب یہاں دوسرا سوال کہ عبدیت کہتے کس کو ہے؟ بندہ بولیے کہتے کس کو ہے؟ خطابت بھی سکھائی ہے قرآن نے، خطابت بھی سکھائی ہے اہل بیت نے. امام فرماتے ہیں کہ 1/4 قرآن جو ہے وہ میرے بارے میں، 1/4 ہمارے بارے میں، 1/4 ہمارے دشمنوں کے بارے میں، 1/4 دین کے بارے میں، احکام کے بارے میں. 1/4 قرآن میں مثالیں ہیں. ہے تو قرآن یہ سمجھانا چاہتا گاڑھی بات بیٹھ کے لے کے بیٹھو گے ممبر پر، گاؤں میں سمجھا نہیں پاؤ گے، پسینہ پسینہ ہو جائے گا، پبلک سو جائے گی، ہے نا. اور یہ طریقہ خالی قرآن نے، اہل بیت نے بھی سکھایا ہے کہ سامنے والے کو دیکھ کے بات کرو. چلیے ہم نہیں سمجھا پائیں گے، امام لوگ تو سمجھا سکتے ہیں بات. کہاں؟ میں نے کہا مگر سمنوا والا سمجھے لائق ہوئے. 1-2 چیزیں مثال دیتا ہوں. صلوات بر محمد. امام کتنے ہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد. امام کتنے ہیں؟ معصوم. ٹھیک، معصوم کا مطلب کیا ہے؟ تلمیذ بھائی آپ فرمائیے کیا مطلب ہے معصوم کا؟ یعنی گناہ نہ ہو یا نہ کریں. دیکھیے 2 چیزیں، گناہ نہیں کرتے یا گناہ نہیں کر سکتے، 2 الگ الگ چیزیں. اسدوا کے لڑکا بھوا کہ نہ بھوا؟ کتنا بڑا چھٹکا. بہرحال تو اب ان کا صاحب جب پوتا ہوا تلمیذ بھائی کا، اتفاق سے چلے گئے، ممرکھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو ہم نے کہا ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو. کیا نا کتنا دن ہوا؟ کہ 4 مہینے کا ہو گیا مولانا. میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک. جھوٹ تو نہیں بولتا لڑکا؟ کہ اللہ کا شکر الحمدللہ. میں نے کہا کہیں جو ہے وہ ادھر ارہر روٹ وغیرہ اس طرح کوئی چکر؟ کہ اللہ کا شکر ہے. جب چلے آئے کہ یار یہ مولانا یہ پاگل ہوگا ہے کیا؟ کیا ہوا؟ کہ 4 مہینے بچے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ کیا کہ نہیں کیا. ارے اس کے دم ہی نہیں ہے، بول ہی نہیں پا رہا، جھوٹ کیا بولے گا؟ تو یہ جو ان کا پوتا، آپ کا پوتا معصوم ہے. معصوم ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ نہیں کرتا کہ نہیں کر سکتا؟ بولیے. گناہ نہیں کرتا کہ نہیں کر سکتا؟ یہی حال فرشتوں کا ہے. گناہ نہیں کرتے کہ اللہ نے صلاحیت ہی نہیں دی گناہ کی. تو اب آئیے اہل بیت بھی گناہ نہیں کرتے، تو یہ بچے کی طرح ہے، گناہ نہیں کر سکتے کہ کر سکتے اور نہیں کرتے؟ یہ بتائیے. بولیے. کر سکتے ہیں نہیں کرتے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے نا. آیا اسی یہیں سے عصمت جو ہے وہ تقسیم ہوتی 2 حصوں میں، عصمت جبری اور عصمت اختیاری. عصمت جبری بچوں کی، عصمت جبری فرشتوں کی، عصمت اختیاری اہل بیت کی. یعنی جو چاہیں کر سکتے ہیں، مجبور نہیں ہے یہ، مگر نہیں کرتے. جب ہو گئی بات، دوسرا اعتراض، گارنٹی کیا ہے کہ نہیں کریں گے؟ کسی کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے نہیں آ سکتا؟ ارے کیسے مان لیں کہ نہیں کریں گے؟ تو اگر امام کی عمر فرض کیجئے 60 سال ہے تو پچھلا تو آپ کہہ لیے بتاؤ کوئی گناہ، لیکن آگے جو عمر بچی اس میں کیا گارنٹی ہے؟ پھنس گئے نا ہم لوگ. اب یہاں امام بھی اگر 1 گھنٹے کی تقریر کر دیں تو اس زمانے کا عرب سمجھ پائے گا کہ کیا مطلب ہوا اس کا. ایک آدمی نے آ کے چھٹے امام سے پوچھ لیا، یہ بتائیے مولا آپ لوگ گناہ نہیں کرتے کہ نہیں کر سکتے؟ حضرت نے کہا جو چاہے کر سکتے ہیں. نہیں کرتے، یہی اعتراض کر دیا. تو کیسے مانا جائے کہ صاحب نہیں کریں گے؟ شیطان بہکا دے کچھ کرتا، معاذ اللہ استغفر اللہ. حضرت 1 گھنٹے کی تقریر کریں، اس کی سمجھ میں آئے گا نہیں نا. حضرت نے کہا اٹھو. اس کو لے کے آئے ایک جگہ، ایسے ہی گندا بہ رہا تھا، پخانہ وخانہ اس کے اندر. حضرت نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے صاحب پانی ہے، اور کچھ اس میں اور. کہنے کبھی پیا ہے؟ کہا نہ. آئندہ کبھی پیاس بہت لگ جائے، مرنے لگو، پی لو. کہ نہیں پیو. نہیں پیو گے کہ نہیں پی سکتے؟ کہ پی تو سکتے ہی ہیں مگر نہیں پئیں گے. امام نے کہا گارنٹی کیا ہے؟
کہنے لگا مولا مر جاؤں گا اس کو نہیں پیوں گا. حضرت نے کہا گارنٹی کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کی گندگی کا یقین ہے. امام نے کہا جیسے اس کی گندگی کا تمہیں یقین ہے ویسے ہی اللہ کی نافرمانی کی گندگی کا ہمیں یقین ہے. مر جائیں گے گناہ نہیں کریں گے اختیار کے باوجود. صلوات بر محمد. سمجھ میں آئی؟ یہ طریقہ ہے سمجھانے کا اہل بیت کا. آم کا باغ ہے آپ کا ہے کہ ختم ہو گیا؟ اگر اس میں جا کر کے وسیع حسن صاحب ان کے آم کے باغ میں سے جو ہے وہ 10 پیڑ میں سے توڑ لیں، گناہگار ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں گناہگار کیوں ہیں؟ بغیر پوچھے کیوں لے لیا؟ کب پوچھنے کیا ضرورت؟ یہ بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے. اور اللہ آدمی اپنی مرضی سے تو کچھ کرتا نہیں. یہ بتاؤ دنیا میں پتا بغیر اللہ کی مرضی کے ہل سکتا ہے؟ تو اللہ نے چاہا کہ ہم ان کے پیڑ میں سے آم توڑ لیں تو ہماری غلطی کیا ہے؟ صلوات. یہاں دوسرا مسئلہ شروع ہوتا. پہچانیے آپ کتنی اچھی جگہ اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کر دیا کہ یہ چیزیں اماموں سے مل گئی. ورنہ اس میں دین میں کچھ لوگ اس کے قائل ہیں بندہ مجبور، جو کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے وہ کرتا ہے. کچھ لوگ ایک دم الٹ گئے کہ نہیں صاحب بندے کو اختیار ہے. صحیح کیا ہے؟ بندہ مجبور ہے کہ مختار ہے؟ ایک آدمی باغ میں چلا گیا، ایک آدمی پیچھے وسیع حسن صاحب چلے گئے تو تلمی صاحب نے دیکھ لیا کہ نہیں کیا؟ ہم نے کہا بھائی بندہ مجبور ہے، اللہ نے چاہا کہ میں آپ کے پیڑ سے آم توڑ لوں تو توڑ رہا ہوں. کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. مرایا بڑا سے رسہ بدوا کر کے پٹائی شروع کر دی. ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کل بندہ مجبور ہے، اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو پیٹوں. واقعی یہ ہے دین میں کہ بندہ مجبور ہے؟ کہا نہیں صاحب بندہ مختار ہے. اگر بندہ مختار ہے تو پھر اللہ میاں کیا ہے؟ اس کی کوئی مرضی نہیں ہے. اب یہاں آپ گھنٹے بھر کی تقریر کر دیے، سمجھا نہیں پائیں گے کہ بندہ مجبور ہے کہ مختار. انہی مسلمانوں میں دو نظریہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، سمجھے آپ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بندہ. آپ کا کیا نظریہ ہے؟ شیعہ کیا کہتے ہیں بولیے؟ میں نے کہا نا جتنا شکر ادا کیجئے کم ہے. آ گیا آدمی چھٹے امام کے پاس. آج سب میں امام کی بات کروں گا، ان کی شہادت کی منا. مولا یہ بتاؤیں بندہ مجبور ہے کہ مختار؟ مولا نے جواب نہیں دیا. پیر اٹھاؤ. اس نے کھٹ سے اٹھا لیا. اس کے بعد حضرت نے کہا دوسرا اٹھاؤ. کہ نہ ہو پائی مولا گر جائے گئے. حضرت نے فرمایا بھائی اتنا ہی مجبور ہے اتنا ہی مختار ہے، نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل مختار. صلوات بر محمد. یا اہل بیت میں سے تو یہ سمجھ میں آیا ہمارے ان قصوں کو کہ یار گھنٹے بھر کی گاڑی تقریر سے کام نہیں چلے گا، مثال بناؤ. اب ہم کو اپنے بچوں کو سمجھانا ہے بغیر بندہ بنے پڑھائی بیکار. تو بندگی کہتے کس کو ہے؟ 1 گھنٹے کی تقریر کر دیں نہ ہم سمجھا پائیں گے نہ آپ سمجھ پائیں گے. تو اس کا آسان طریقہ کیا ہوا سر؟ مثال. وہ مثال سن لیجئے، 5-10 منٹ اور جھیل لیجئے، بس ختم مجلس. صلوات بر محمد. ہر زمانے میں اسٹیٹس سمبل الگ الگ ہوتا تھا. اور یہ فلانے کے یہاں ٹیلی فون لگا ہے نا، تو وہی بڑی بات تھی. ارے صاحب ان کے چرچر گھوڑا ہے. ہر زمانے میں آج کسی کے پاس جو ہے وہ اگر فون ہے تو سب کے پاس ہے، ترکاری والے کے پاس. ویسے ہی ایک زمانہ تھا جب غلام اور کنیز ہونا وہ انسان کا معیار بنتا تھا. 10 غلام ہیں، 20 ہیں، پھر بھی مارکیٹ لگی گئے چاٹو خرید لائے کہ تھوڑا لیبل بنا رہے. میاں کے پاس 500 غلام ہیں. ویسے ہی ایک آدمی چلا گیا مارکیٹ غلام لینے. بہت توجہ سنیے، مجلس ہو گئی. اگر اسی کو سمجھا پایا میں تب. دیکھا ایک دبلا پتلا کمزور سا دھان پر، بالکل جیسے ہی دونوں بھائی ہیں نا، دونوں بھائی الگ الگ ہو ایک دم. ان کی کیا نام ہے تمہارا؟ نقی بھائی. طرح دبلا پتلا دھان پان، 5 کلو گیہوں نہیں اٹھا سکتے صاحب جو ہے وہاں تک لے جانے کے لیے چکی تک. رک گئے ان کے پاس. بھیا یہ غلام کتنے کا؟ اس نے کہا 100 روپے. مثلا ایسا غلام 10 روپے کا مل جائے گا. بیچنے والے نے کتنا بتایا؟
کہنے لگے بھیا جتنا کہو 10 میں دیا ہے دے 100. اس نے کہا 100 اس لیے اس کے جسم پر مت جائیے آپ, اس کے دبلے پتلے پہ مت جائیے, اس کو بندگی آتی ہے. بس تمام کیا. وہ بھی تھا سمجھدار, اس نے کہا اگر یہ ہے تو 10 کا مال 100 میں لے لوں گا. لے آیا. اچھا غلام کی ضرورت تھی نہیں, 20 تو پہلے سے تھے, تو ایک تو پرانے کو بلایا, یا ہاں سر لے جاؤ اس کو تہ خانے میں بند کر دو. تو بند کر دیا, کھانا پینا بند. کا کچھ چلا رہا ہے بھوک پیاس کا, کچھ مانگ رہا کا, کچھ نہیں صاحب. کا جو چٹھو ڈنڈا مار کے آؤ تو اس کی بلا وجہ پٹائی کروا دی. کچھ بولا کہ نہیں صاحب, کا اس کو باندھ دو, بدوا دوا دیا. جب خوب ستا لیا چپ, کچھ نکال لاؤ. نکال کے لایا. یہ بتاؤ میں نے بلا وجہ تم کو تہ خانے میں ڈالا, کہن صاحب آپ جانے. میں نے بلا وجہ تمہارا کھانا بند کیا, صاحب آپ جانے. میں نے تمہارا بلا وجہ تم کو جو ہے کوڑے لگوائے, آپ جانیے. تو ایک مرتبہ مالک کہتا آپ جانیے کہ رٹ لگائے ہو, ہمیں تم کو نہیں احساس ہوا کچھ. کہنے لگا اے صاحب ہم تو ٹھہرے بندہ. بندہ کہتے ہی اس کو ہے, مالک جس حال میں رکھے اسی میں خوش ہے. صلوات بر محمد. مالک جس حال میں رکھے بولیے اسی میں خوش رہے. یہ تو ہو گیا قصہ, صحیح ہے کہ غلط نہیں معلوم, لیکن سمجھانے کے لیے بات بڑھیا ہے. اب اس کو اور مضبوطی دینے کے لیے اگر حدیث مل جائے تو ایک دم جو ہے وہ کام لوہا ہو جائے گا. یہاں کوئی تنظیم کا مدرس نہیں ہے اس مجمع میں, کون ہے آپ بتائیے, مجھے نہیں معلوم تھا پہلے, اب ہے کہ نہیں ہے. بشر حافی کی داستان کس کلاس میں ہے؟ سویم چارم کسی میں ہوگی. یہ قصہ حتیٰ کہ تنظیم کے جو مکتب میں بچے پڑھتے ہیں نا, اس کتاب میں بھی, بڑی کتابوں میں تو آئی ہے. ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا بشر یا بشر. امام قاسم علیہ السلام جا رہے تھے. اب بشر بھائی پیسے والے آدمی, مجرا چل رہا تھا, ڈھول تماشا اپنا ڈھن ڈھن چل رہا تھا, گانا باجا. امام اچھا ایسے جیسے رستہ ایسے سڑک ہی ایسے امام گزر رہے ہیں. اتنے میں بشر کی کنیز نے دروازہ کھولا کوڑا پھینکنے کے لیے. ادھر دروازہ کھولا, کنیز نکلی, ادھر امام کی نظر پڑ گئی. امام نے کہا کس کا گھر ہے جی؟ اس نے کہا صاحب بشر کا. امام نے پوچھا آزاد ہے کہ بندہ؟ اب امام کسی سینس میں پوچھ رہے ہیں, وہ دنیاوی حساب سے سمجھی, تو کہنے لگی صاحب اس کے خود کئی غلام اور کنیز ہیں, آزاد ہے, بندہ کیوں ہوتا؟ امام نے کہا ہاں وہ تو وجہ بتاوت تھی. یہ ایک جملہ پوری مجلس کا لے کے چلے جائیے نا, مجلس کامیاب ہے. اور وہ بھی میرا نہیں, کس کا؟ امام کا. آزاد ہے کہ بندہ؟ کہنے لگا صاحب آزاد ہے, اس کے خود کئی گناہ و کنیز ہے, بندہ کیوں ہوتا؟ حضرت نے کہا وہ تو آواز ہی بتا رہی ہے, اگر بندہ ہوتا تو مالک کی مرضی پہ چلتا. صلوات بر محمد. سنا آپ نے؟ سمجھ میں بات آئی نہیں آئی؟ کیا ہوا؟ اگر بندہ ہوتا تو بولیے مالک کی مرضی پہ چل. اچھا اب بتیانے میں 2-4 منٹ تو لگے گا نا. جب وہ کنیز اندر گئی تو بھڑک گئے بشر صاحب, اتنی دیر لگتی کوڑا پھینکنے میں کیا ہے؟ انہوں نے پورا قصہ سنا دیا صاحب ایسے. وہی میں نے جو شروع میں کہا, امام کے جملے میں اثر ہوتا, ٹھک سے لگی جا کے کہ اگر بندہ ہوتا. کل کدھر گئے؟ سمجھ گیا کہ کوئی امام ہی کی بات ہے, عام آدمی کی بات نہیں. کدھر گئے ہیں؟ ہڑبڑ میں ایسا بھاگا کہ چپل پہننے کو ہوش نہیں رہا. حافی کہتے ہیں ننگے پیر, اسی لیے ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا کیا؟ بشر حافی. آئے آقا مولا آپ کے ہاتھوں بندہ بننا چاہتے ہیں. پوری مجلس کا بس ایک خلاصہ ہے, کیا جب تک بندہ نہیں بن جاؤ گے تمہاری اس مجلس پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہارے یہ 50,000 کا کھانا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے.
جب تک کیا نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ جب تک بندہ نہیں بنو گے، نبی نہیں ہو، رسول نہیں ہو، خلیل نہیں ہو، تو جب تک بندہ نہیں ہو، مسلمان نہیں ہو، شیعہ نہیں ہو، مولانا نہیں ہو، پگڑدھاری نہیں ہو، تو کیا بننا پڑے گا پہلے آپ کو؟ بولیے، بندہ۔ اور بندہ کہتے کس کو ہے؟ مالک جس حال میں رکھے اس حال میں۔ یہ تو ہم نے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال سے 1 گھنٹہ پھینٹ کے سمجھا دیا، اس بندگی کو امام نے بھی ان کو سمجھایا 1 لائن میں، بس وہ سن لیجئے اور جائیے 21 کو آئیے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور تو بات کہاں سے چلی تھی؟ امام نے فرمایا اگر پڑھنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے بولیے، بندہ بننا ہوگا۔ قلت یا شریف، یہ کہتے میں نے کہا اے شریف، امام نے کہا یار یہ سڑک تھوڑا ہے کہ یہاں بھی تقیہ، قل یا ابا عبداللہ۔ جی 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 مولا فرمائیے، یا ابا عبداللہ ما حقیقت العبودیہ۔ امام نے کہا تھا نا پہلے بندے بن جاؤ تب پڑھو، تو مولا بندہ کیسے بنے گا، اس کی حقیقت بندگی کیا ہے؟ قال ثلاثۃ اشیاء، امام نے فرمایا 3 چیزیں۔ ایک وہی جو سنا چکے سن لیجئے، 2:21 کو آئیے گا۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1، اللہ یری العبد لنفسہ فیما خولہ اللہ ملکن، اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو اپنی ملکیت مت سمجھو۔ بات کہاں سے چلی؟ بندہ بنو تب پڑھائی کرو۔ صاحب بندہ کسے کہتے؟ کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اللہ کا ہے، تم مالک۔ اس وجہ آگے لأن العبید لا یکون لہم ملک، اس لیے کہ غلام کا اپنا کہاں ہوتا ہے کچھ، وہ تو مالک کا ہوتا ہے نا۔ صلوات بر محمد۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ذیشان بھائی نے ایک تو فارچونر خرید لیا، ان کو کسی مومن ڈرائیور کی ضرورت تھی جو 3-5 نہ کرے، ہم بھی جائے فرصت سے تھے، کونو کام نہیں تھا، تو ہم نے کہا ذیشان بھائی رکھ لو، تو انہوں نے صاحب 5,000 10,000 پہ ہم کو رکھ لیا۔ بیٹھ سارا زمانہ رہا ہے، چلا کون رہا ہے نا؟ تو اکیلے بھی جاتے ہیں، ان کو بھی بیٹھا لیا، ان کو بھی بیٹھا لیا، معلوم ہوا ان کو ایئرپورٹ چھوڑ کے آ رہے ہیں، راستے میں 4 آدمی مل گئے، تو یہ گڑیاں چلانے سے، 4 آدمی بیٹھا لینے سے ہم مالک نہیں ہو جائیں گے، مالک یہ ہے۔ ویسے ہی امام کہتے 10 بیگھہ کھیت تمہارے نام ہے، وہ اللہ کا ہے، تم مالک نہیں ہو۔ صلوات برما، 1 کروڑ ہے تمہارے پاس، وہ اللہ کا ہے، تم مالک۔ اور جس دن یہ تصور ہو جائے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بولیے ہمارا نہیں ہے۔ تلمیذ بھائی، ہاں اچھا یاد آیا، وہ جو ہم نے آپ کو پرسوں 50,000 دیا تھا کہ 10,000 ان کو دے دیجئے، دے دیا آپ نے؟ کہہ رہے مولانا اسی دن دے دیا۔ کیوں؟ ارے 2-4 دن رکھتے، تھوڑا دل کو تقویت پہنچتی، 50,000 ہے، کہنے لگا کہ ہمارے باپ کا ہے کہ ہم کر رکھ کے خوش ہوئی۔ کچھ سمجھے آپ؟ جس دن ملکیت کا تصور نکل جائے گا، نہ ملنے کی خوشی ہوگی، نہ جانے کا غم ہوگا۔ اور پھر امام نے فرمایا حان علیہ الانفاق، جس دن یہ تصور آ جائے گا میرا نہیں ہے۔ اچھا تو اب جو 40 بچا ہے نا، اس میں 30,000 آپ رضی بھائی کو دے دیجئے گا، 10,000 فروخ ماسٹر کو دے دیجئے گا، ٹھیک ہے مولانا دے دیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم سے کیا مطلب، جس کا ہے وہ کہہ رہا ہے دے دو، میں دے دوں گا۔ تو جب اللہ کا ہے کہ امام فرماتے جس دن یہ تصور ہو جائے گا کہ میرا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، تو جہاں جہاں اللہ کہے گا یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، امام کہتے ہیں حان علیہ الانفاق، تو اس کے لیے خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد ہے بس۔ تمام 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا، دین یہی سکھاتا ہے۔
ان نئے لوگ کا کہا ممبر پہ آئے کہ ٹیں کریں. سعودیہ تو ہم رہے 3 سال، بیوی کو چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے، یہی جواب ہے نا. تو ہم نے کہا تو آپ سعودیہ رہتے ہیں، وہ لڑکوا بیچارہ طاقت بھی تم سے زیادہ ہے، شکل بھی تم سے اچھی ہے، دماغوا ہلکا کہیں نہیں، وہ چلا گیا. بولیے تو سعودیہ گئے ہو، سعودیہ جانے کے لائق کس نے بنایا؟ رات بھر بمبئی میں کھڑے ہو کر کے صاحب ہی پیروا پھول گیا، تب ٹرنر کا کام سکھایا، آج سیٹ ہوئے ہیں. کب کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی ہے؟ کہیں نہیں ہم کھڑے ہو جاتے. عید کے دن خطبہ دے رہے تھے، 15 منٹ کے بعد تکیہ کانپنے لگی، تو کہیں نہیں ہم کھڑے. تو دینے والا محنت آپ نے کیا ہے، لیکن اگر وہ اس قابل نہ بناتا تو ہم کچھ کرنے کے لائق. جب اس نے اس قابل بنایا ہے تو وہ کہتا ہے بابو جس اللہ نے پہلے دیا ہے نا ہم پھر دے دیں گے، ہمارے بندوں کا خیال کرو. صلوات. بس پوری مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیا ہے نا تم کو، ہم پھر دے دیں گے. لیکن کچھ بندے ہمارے پریشان ہیں. ایک حدیث سن لیجئے اور امام کی ایک سیرت سن لیجئے، بس اس کے بعد ختم دعا. روایت کہتی ہے ان للہ عبادا یخصهم بالنعم، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو خدا اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے. آپ کو انجینئر بنا دیا، آپ کو ڈاکٹر بنا دیا، آپ کو منتری بنا دیا، آپ کو پردھان بنا دیا. ایک جگہ جو ہے زلجہ ایک صاحب پردھان ہو گئے. زلجہ ایک آدمی پہنچا، کہنے لگے وہ بھیا ہو والا تنی ہم میں پٹا کہہ دیتا، گھر بنوائے لیتے. تو کہ کیا مجلس کا تبرک سمجھ لیا کیا؟ پردھان بھی شیعہ تھے، بیچارہ جو مانگ رہا تھا وہ بھی شیعہ تھا. تو کہنے لگے بھیا وہ پٹا کہہ دیتے ہو تنی ہم گھر بنائے لیتے. مجلس کا تبرک سمجھ لیا کیا سب کو بانٹ دیں؟ نہیں دیا. اس کے بعد وہ زندگی بھر نہیں جیتے، اس کے بعد ان کا لڑکا زندگی بھر نہیں جیتا. صلوات بھر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں. ان للہ عبادا، اللہ کے کچھ بندے ہیں یخصهم بالنعم، جن کو اللہ اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا. کاہے کے لیے؟ لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے سے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچے. اب امام فرماتے ہیں اگر فائدہ پہنچے گا تب تو وہ نعمت رہے گی، اور اگر سیلفش ہو گئے، خود غرض ہو گئے، تو اللہ ان سے لے کر کے ان کو دے دے گا. بس. راوی کہتا ہے آدھی رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی پیٹھ پہ گٹھری لیے چلا جا رہا ہے. اندھیرا ہے، گٹھری کھل گئی، اس میں کچھ تھا وہ بکھر گیا. اتنی رات کو کون ہے، کیا ہے گٹھری میں؟ قریب گیا، دیکھا کوئی اور نہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ کیا ہے؟ دیکھا روٹی. ہاں میں نے سب اکٹھا کیا، پھر سے جو ہے وہ پوری گٹھری بندھوائی. میں نے کہا مولا بتائیے کہاں لے چلنا ہے؟ امام نے نہیں کہا اچھا اٹھاؤ چلو. حضرت نے فرمایا جی نہیں، قوم کی خدمت کا زیادہ حق مجھے ہے. پگڑی باندھ کر کے ٹیٹے ممبر سے کرتے ہو اپنے کو مولانا سمجھتے ہو، تمہارا امام یہ ہے. ہاں تمہاری اوقات کیا ہے؟ 4 پیسہ تمہارے پاس ہو گیا کہ لوگوں کے سلام کا جواب صحیح سے نہیں دیتے. امام سے بڑے ہو تم. امام کا حال یہ ہے. مولا نے گٹھری رکھ لیا، کہا میں خدمت کا زیادہ حقدار ہوں. لے کے آئے، ایک چھپر تھا، اس کے نیچے کچھ فقیر لوگ سو رہے تھے. تاریخ کہتی ہے امام نے سب کا تکیہ بستر اٹھایا، اتنا دھیرے سے اٹھا کے سب کے نیچے روٹی رکھی ہے کہ کسی کی آنکھ نہ کھولنے پائے. پھر ایسے امام کو انہی ظالموں نے، یہی بنی عباس حضرت کو زہر دے دیا گیا. ورنہ دنیا کتنا فائدہ اٹھاتی اس امام کے علم سے نا. اور اسی زہر کے اثر سے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. راوی کہتا ہے جب امام کی شہادت ہوئی میں مدینے میں نہیں تھا. یہ آخری بات میرے بچے سن لیں، مجلس تمام. جب امام کی شہادت ہوئی میں مدینے میں نہیں تھا. جب میں مدینے آیا پتہ چلا امام کی شہادت ہو گئی، تو میں گیا امام کے گھر پرسے کے لیے، تعزیت کے لیے. وہاں جب میں تعزیت کے لیے امام کے یہاں پہنچا، میں نے پوچھا کچھ
جاتے جاتے مولا نے کچھ کہا ہے؟ مولا آپ گواہ رہیے گا، میں نے آپ کا پیغام ان کو پہنچانے جا رہا ہوں، پہنچا دیا۔ یہ بتاؤ جاتے جاتے مولا کچھ کہہ کے گئے ہیں؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ جب امام پر زہر نے اثر کیا اور امام کو لگا کہ جیسے اب بچنا مشکل ہے، حضرت نے فرمایا جس کا ذرا سا بھی مجھ سے کچھ رشتہ بنتا ہے سب کو اکٹھا کرو۔ سارے لوگ آ گئے، امام بستر پر ہے، آخری وقت ہے، سارے لوگ امام کے کنارے کے آخری وقت جاتے جاتے جانتے ہیں کیا کہہ کے گئے ہیں؟ امام نے کہا ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچا دینا، جو بھی نماز کو ہلکا سمجھے گا ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اہل بیت چاہے لے سلام اللہ علیہم، بڑے سے بڑا مجرم معاف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم سب کی بات کر لیں گے، ہم سب کا کام کر دیں گے، مگر جو ہمارے اللہ کا نہیں ہے، جو اس کی نماز اس کے آگے نہیں جھکتا، ہم اس کا کام نہیں کروائیں گے۔ بس اسی امام کے شہادت کے ایام ہے، خدا ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ سن لیجئے بھائی بھتیجا بہن مل کے رہیے گا نا، روایتیں کہتے ہیں عمر بڑھتی ہے روزی بڑھتی ہے۔ بس دو جملے مصائب کے ختم و دعا، سب چلے گئے، میرا مولا اکیلا ہے، تنہا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، یہی تو کہا ہے نا میر انیس نے، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام آئے در خیمہ پر، زینب خدا حافظ، اے رقیہ رباب خدا حافظ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، روایت کہتی ہے دونوں باہیں گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، بھیا میں نہ جانے دوں۔ امام سمجھ گئے اب زینب سے اجازت آسان نہیں ہے، تاریخ دفاع اشارہ علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، پتہ نہیں اس امامت کے اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئی۔ اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ حضرت میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر فجلس الشمر علی صدر، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا۔ جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے نا تو اس کا اپنا ایک اصول ہے، اپنا ایک قاعدہ ہے نا، کیا گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، ایک پانی پلا لیا جاتا ہے، دو چھری تیز کر لی جاتی ہے، تین ہے نا، لیکن ہائے میرا ہے المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن سے کنج خنجر، سوکھا گلا۔ روایت کہتی فضرب 12 ضربہ، بس دو روایتیں سناتا ہوں ختم دعا۔ انشاءاللہ کربلا جائیے گا تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلا تھا، یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کا منظر دیکھ رہی تھی جب شمر سے شبزبہ کر بی بی سے نہیں برداشت ہو سکا، وہی سے فرماتی ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور یہ سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ یہ تو روایت ہوئی، ہاں روایت اسے کہتے ہیں جس کو دیکھا نقل کر دیا بیان کر دیا۔ کربلا میں کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو آدمی نہیں دیکھ سکا، راوی نہیں دیکھ سکا، جب دیکھ نہیں سکا تو بیان نہیں کر سکتا، تب کا کچھ باتیں حدیثوں سے آئی ہے۔ کہتے ہیں فضرب 12 ضربہ، 12 مرتبہ امام کے گلے
جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تو اب یہ روایت کی بات نہیں ہے، وہ یہ تاریخ کی بات نہیں ہے، روایت کہتی ہے آواز آئی علی حسین کی مدد کرو۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ مولا آگے بڑھے، روح فاطمہ کو جدا، خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوا کتشانا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایثار ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجہم واحشرنا معاہم۔ پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب شہناز بانو مرحومہ شہناز بانو بنت ظفر مہدی مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔